مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں ایک چار دیواری ہے جہاں مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان جنگ احد کے شہداء کو دفن کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان ایک کونے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ نے اس جنگ میں بہادری سے مقابلہ کیا۔ نبی پاک ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے نقصان کو آسانی سے بھلا نہیں سکتے۔ اس جنگ میں اپنی قیمتی جانیں گنوانے والے کئی دوسرے شہداء بھی یہاں دفن ہیں۔ مدینہ منورہ جانے والے زائرین احد پہاڑ کے ساتھ اس جگہ کا دورہ کرنا نہ بھولتے ہیں اور یہ مقام ٹور آپریٹرز کے سفر کے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ کسی کو بھی اس دیوار کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جس میں گرل اور گیٹ لگا ہوا ہے، لیکن یہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ بہت گرم اور مرطوب ہے۔ اس کے سامنے دکانیں بھی ہیں جو مختلف اشیاء کھجور، شہد، دوائیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ فروخت کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں احد کے شہداء کی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، اس لیے اس کی پیروی کرنا اور زیارت کرنا سنت ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ غیر اسلامی عمل یا بدعت جیسے طواف کرنا، دھاگے باندھنا، پیسے پھینکنا وغیرہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں سر فہرست حمزہ بن عبد المطلب تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ مصعب بن عمیر تھے جو اس جنگ میں مسلمانوں کے جھنڈے کے علمبردار تھے۔ تیر اندازوں کے سپہ سالار بھی تھے۔ عبداللہ بن جبیر بن نعمان، عمارہ بن حنظلہ اور فرشتہ کے بہت سے شہید تھے اور دیگر صحابہ کرام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون آلود کپڑوں میں میدان جنگ میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ ہر 2-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا اور قرآن پاک کے حفاظ میں زیادہ مہارت رکھنے والوں کو پہلے دفن کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے قبرستان کے باہر یہ بورڈ وغیرہ بھی آویزاں ہیں، کیونکہ لوگ آ کر یہاں دیواروں کو چومنا چامنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ پٹیاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں، منتیں جس کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے، یعنی غیر ضروری ہدایت اردو اور اس میں دونوں میں ہے، انگلش میں اور عربی میں بھی ہیں۔ اور کہا گیا ہے لوگ یہاں سے عقیدت کے طور پہ آپ آئیں، اور میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود بھی صحابہ کرام کی جماعتیں لے کر یہاں آتے تھے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے یہاں پہ، تو اس حساب سے یہاں آنا صحیح ہے، ورنہ اور کسی اس سے آ کر اور قبروں کو چھونے کی کوشش کرنا، اندر جانے کی تو اجازت ہوتی ہی نہیں ہے، تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگ اکثر جو ہے ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب انہوں نے ذرا سختی کر دی ہے۔ باڑ کے اندر بھی آپ کیمرہ وغیرہ، بالکل باڑ سے اگر آپ لگیں گے تو یہ آ جائیں گے فوراً، وہ بھی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب پہاڑ کی وہ اونچی چوٹی بھی نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا تاکہ وہ مشرکین کے پیچھے سے ہونے والے حملوں کو روک سکیں، لیکن وہ تیر انداز بغیر اجازت کے جنگ کو فتح میں تبدیل دیکھ کر وہاں سے اتر آئے اور مال غنیمت کے اس میں شامل ہونے لگے
اور اچانک دشمن نے پلٹا کھایا اور وہیں سے حملہ کر کر مسلمانوں کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ یہاں سے بھی احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ شکریہ۔